रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। कोई इस बात चुप ना रहे, सब उससे इकरार करें। आज हर जान आंसू के दरिया में डूबना चाहती है और उससे बरकत पाना चाहती है, खुल के नया होनी चाहती है। तो आए उससे दुआ करें, उससे उसका कलाम मांगे। पाक रुके दरिया में हम डूब जाएंगे, तू प्यार हमारा है। दिलदार दिलदार हमारा है, ओ तू प्यार हमारा है। दिलदार दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे। पाक रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। तेरा ही कलाम यसू अब मेरी ढाल है। तेरा ही कलाम यसू अब मेरी ढाल है। चलूं संग तेरे सदा मेरी फरियाद है। चलूं संग तेरे सदा मेरी फरियाद है। मेरी फरियाद है, मेरी फरियाद है। पाक रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। पाक रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। तू प्यार हमारा है। दिलदार हमारा है, ओ तू प्यार हमारा है। दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे। पाक रुके दरिया में हम डूब जाएंगे। हम डूब जाएंगे, हम डूब जाएंगे। स्वाई वक्त है कि हम इंजील मुकद्दस की तिलावत को सुने। हमारे लिए आज का मुकर्रर करदा हवाला मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं आयत से कलाम मुकद्दस की तिलावत की जाएगी। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई हमारे खुदा यीशु मसीह की इंजील, उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं आयत में यूँ लिखा है, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो उनके कलाम के वसीले से मुझ पर ईमान लाएं, ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह आए बाप तो मुझ में है और मैं तुझ में, वो भी हम में हूँ, और दुनिया ईमान लाए कि तू ही ने मुझे भेजा, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने उन्हें दिया है, ताकि वो एक हूँ जैसे आए हम एक। मैं उनके लिए, मैं उनमें से मैं उनमें और तू मुझ में है, और ताकि वो कामल होकर एक हो जाएं और दुनिया जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जिस तरह कि तूने मुझसे मोहब्बत रखी उनसे भी मोहब्बत रखी। ऐ बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है
جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ اے عادل باپ، دنیا نے تو تجھے نہیں جانا، مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا، اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی پاک اور مقدس انجیل ہے۔ آئے مسیح کی ستائش ہو۔ تشریف رکھیے گا۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ آسمان کے خدا، ہم تیرے پاؤں کی چوکی پر تجھے سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ آسمان تیرا تخت ہے خدا، اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، اور جب جب تیرے لوگ تیرے پاؤں کی چوکی پر جھکتے اور تجھے پکارتے ہیں، تو آسمان کو جھکا کر اپنے لوگوں کے درمیان اتر آتا ہے۔ آج صبح تیرے اتر آنے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے مقدسین کے لیے جو تیرے گھر میں پہنچ چکے ہیں، ایک ایک جان کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور بڑی آسی کے ساتھ منت کرتے ہیں آج کے کلام کو ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرا۔ تیرا روح القدس یہاں پر جنبش کرتا رہے، اور آج ایک ایک زندگی تیرے کلام سے برکت پائے، خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ مسیحا کے خوبصورت جلالی اور فتح نام میں میری طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ آواز نہیں آ رہی آپ سب کو سلام جی۔ آپ میں سے کتنے ہیں جن کے پاس بائبل مقدس؟ جو ہاتھ کھڑا کریں۔ آپ تھینک یو۔ آپ کتنے ہیں جو بائبل پڑھ سکتے ہیں؟ کتنے ہیں جو بائبل پڑھ سکتے ہیں؟ اس سے کبھی نہ شرمائیں۔ جب آپ خدا کے گھر آتے ہیں اور آپ کے پاس بائبل ہوتی ہے تو یہ ایک گواہی ہوتی ہے کہ آپ خدا کے گھر جاتے ہیں، آپ خدا کے گھر جا رہے ہیں۔ برائے مہربانی جب آپ خدا کے گھر آتے ہیں تو اپنے ساتھ بائبل مقدس ضرور ہے۔ ہمارے پاس مہنگے سے مہنگا فون تو ہو سکتا ہے، مگر بائبل مقدس کا ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آج جب ہم کلام مقدس میں سے مل کر چند باتوں کو سیکھتے ہیں تو ہم لشکروں کے خدا کے شکر گزار ہیں، جس نے اپنے بیٹے یسوع کے خون سے ہمیں خرید کر اپنے لوگ بنایا ہے، اور آج صبح اپنے گھر میں آنے کا فضل دیا تاکہ مل کر اس کی عبادت کریں۔ آج کلام مقدس میں سے 3 حوالے جات پڑے ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا حوالہ اعمال کی کتاب میں سے پڑھا گیا، دوسرا حوالہ اور تیسرا حوالہ انجیل مقدس میں سے۔ 3 حوالے پڑھے گئے، اور 3 حوالوں میں سے جو ہمارا آج کا عنوان ہوگا وہ ہے دعا میں قوت۔ دعا میں قوت۔ یاد رکھیے گا، مسیحی زندگی میں دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ جس زندگی میں دعا ختم ہو جاتی ہے وہ روحانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے۔ جس زندگی میں دعا ختم ہو جاتی ہے وہ روحانی طور پر مردہ ہو جاتا ہے۔ دعا ایماندار کی روحانی سانس ہے، اور جب لفظ دعا کو دیکھا جائے تو دعا اردو کے 3 الفاظ سے مل کر بنتی، دال، عین اور الف۔ دال سے مراد ہے درخواست، دعا ایک درخواست ہے۔ عین سے مراد ہے عاجزی، دعا ایک ایسی درخواست ہے جو عاجزی کے ساتھ ہم خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، اور الف سے مراد ایمان۔ دعا ایک ایسی درخواست ہے جو عاجزی اور ایمان کے ساتھ ہم خدا کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مسیحی زندگی کے اندر دعا کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ آج کی پہلی اطلاع جو کہ رسول کے اعمال کی کتاب میں سے لی گئی، پالوس اور سلاس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پالوس اور سلاس دعا کی جگہ جا رہے تھے، اور جب دعا کی جگہ جا رہے تھے تو ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو۔ کلام مقدس کو دیکھیں تو کلام مقدس لکھا ہے کہ جب وہ دعا کی جگہ جا رہے تھے تو ایک لونڈی جس کے اندر غیب بین کی روح تھی، وہ غیب
वह गोई से अपने मालिकों के लिए बहुत कुछ कमाती थी। लौंडी है जिसके अंदर बैबिन की रूह है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है उस लौंडी ने पालूस और सलास के पीछे चलाना शुरू किया और चलाकर कहा कि ये खुदा के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताएंगे। लौंडी इस बात का इकरार करती है कि पालूस और सलास खुदा के बंदे, इसलिए कि इब्लीस जो है वो खुदावंद यीशु को भी जानता है और खुदावंद यीशु के बंदों को भी जानता है। और इसका एक वाक्य हमें कलाम मुकद्दस में नजर आता है कि गरासीनियों के इलाके में जब खुदावंद यीशु मसीह जाता है तो एक शख्स जिसके अंदर बदरूह का लश्कर खुदावंद यीशु मसीह को देखकर उसके कदमों में गिरता है और कहता है कि खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम, तो हमें गज़ब में डालने के लिए आ गया। याद रखिएगा, आदम से लेकर मसीह यीशु के पहले तक, यीशु से पहले तक हर एक शख्स पर इब्लीस गालिब आया। आदम से लेकर मसीह यीशु के पहले, यीशु मसीह से पहले तक इब्लीस हर शख्स पर गालिब आया, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है खुदावंद यीशु है जो इब्लीस पर गालिब आया और कहा, ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा, और मौत पता का लुटमा हो गई। यीशु मसीह इब्लीस पर गालिब आया। इसलिए कलाम मुकद्दस को देखें तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इब्लीस के सर को कुचला। इसलिए इब्लीस खुदावंद यीशु मसीह को जानता है, इब्लीस जानता है, इसलिए वो खुदा के बंदों को भी जानता है। इसलिए वो लौंडी के अंदर जो बैबिल की रूह है वो जानती है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन, वो जानती है कि पालूस और सलास कौन है। और इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो कहती है, ये खुदा के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह दिखाएं। निजात की राह सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खुदा के पास है, क्योंकि वो दुनिया का निजात दहिंदा, वो मेरा और आपका निजात दहिंदा है। हर वो जो यीशु मसीह पर ईमान लाता है, कलाम कहता है कि वो हमेशा की जिंदगी पाता है, क्योंकि हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के पास। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब लौंडी उनके पीछे चलाती है और कहती है कि ये वो लोग हैं जो तुम्हें निजात की राह दिखाएंगे, तो पालूस रंजीदा हुआ, उसको डांटा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो लौंडी में से बदरू निकल गई। उसके मालिकों ने जो देखा कि उनकी कमाई जाती रही, तो लिखा है कि कलाम मुकद्दस में उसकी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पालूस और सलास को पकड़कर हाकिम के पास ले जाते। ये यहूदी हमारे शहर में गलबली मचाते हैं और ऐसी रस्मात बताते हैं जिनको रोमियों का अमल करना और रवा नहीं है। कलाम मुकद्दस को जब हम देखें तो मजिस्ट्रेट है जो लिखा है कलाम मुकद्दस में, फौजदारी का जो हाकिम मजिस्ट्रेट है, उसने कपड़े पालूस और सलास के कपड़े फाड़ने का हुक्म दिया और बैत लगाने का हुक्म दिया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है बहुत सारे बैत लगाकर कैद खाने में बंद कर दिया। और यहूदियों के अंदर सबसे जो सख्त सजा थी वो बैत लगाना। पालूस कहता है 3 दफ़ा मुझे बैत हो। तो वह खुदा का कलाम बयान करता है कि पालूस और सलास को बैत लगाकर बंद कर दिया गया। दरोगे को ताकीद की कि बड़ी होशियारी के साथ इनकी निगहबानी करना। दरोगा उनके पाँव घाट में ठोंक देता है और कलाम मुकद्दस में लिखा है और अंदर के कैद खाने में उन्हें बंद कर देता है। पालूस और सलास आधी रात के वक्त दुआ कर रहे और हम के गीत का। याद रखिएगा, कलाम मुकद्दस बयान करता है कि इंसान तो कैद हो सकता है मगर खुदा का रूह कैद नहीं है, वो कैदियों को आज़ाद करता है। पालूस और सलास आधी रात के वक्त मिलकर खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कलाम मुकद्दस को जब हम देखें तो लिखा है कि कैदी सुन रहे थे और आधी रात के करीब पालूस और सलास दुआ कर रहे और खुदा की हम के गीत गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे। दुआ के वसीले से क्या कुछ हुआ। कलाम मुकद्दस को जब हम देखें तो लिखा है कि जब कैदी सुन रहे थे, हम के गीत गा रहे थे, दुआ कर रहे थे, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यकायक बड़ा भूचाल आया, ज़लज़ला आ गया। ज़लज़ला आया और लिखा है कि कैद खाने की नींव तक हिल गई। याद रखिएगा, दुआ कैद खाने की नींव को हिला देती है और आज भी दुआ जो है हमारी जिंदगियों की नींव को हिला देती है।
دعا جس زندگی میں ہے وہ زندگی آسا نو خدا میں قائم رہ سکتی ہے، اور جس میں دعا نہیں ہے وہ زندگی خداوند میں قائم نہیں رہ سکتی۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ قید خانے کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے، بیڑیاں ٹوٹ گئی، دروگا جاگ اٹھا۔ گویا کلام مقدس میں لکھا ہے دعا کا یہ اثر ہے کہ پہلی بات قید خانے میں ایک بڑا بھونچال آ گیا، یکایک بھونچال آیا، قید خانے کی نیو ہل گئی، سب دروازے کھل گئے، سب کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ اور پھر ہوا کیا ہے کہ جب بیڑیاں ٹوٹ گئی ہیں تو دروگا جاگ اٹھا۔ اب دروگا اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ قیدی بھاگ گئے، اور اگر قیدی بھاگ جاتے تو یقیناً دروگے کو بھی موت کا سامنا کرنا پڑتا، اس لیے اس نے اپنے آپ کو ہی مار ڈالنا چاہا۔ اور لکھا ہے کہ جب تلوار سے اپنے کو مارنا چاہتا ہے تو پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا اپنے تائی نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب یہاں موجود ہیں، ہم سب یہاں موجود ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ چراغ جلا کر پالوس کے قدموں میں گرا اور کہا آئے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ انہوں نے باہر لا کر کہا اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ یاد رکھیے گا میرا اور آپ کا خدا اس دنیا میں نجات دہندہ بن کر آئے، کیونکہ کلام مقدس کو جب ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یسوع نجات دہندہ بن کر آ گیا، اور جو کوئی یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرتا ہے اس زندگی میں نجات آ جاتی ہے، اس زندگی میں نجات آ جاتی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح کو جب ہم دیکھیں تو لکھا کہ خدا جب زکئی کے گھر میں جاتا ہے تو یسوع کہتا ہے آج اس گھر میں نجات آئی، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ جس گھر میں جس زندگی میں یسوع آتا ہے وہاں نجات آ جاتی ہے۔ اور کلام مقدس کو جب ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ صاحبوں میں کیا کروں کہ نجات پاؤں۔ انہوں نے کہا خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ یاد رکھیے گا مسیح پر ایمان لا کر نہ صرف ہم نجات پاتے ہیں، ہمارے گھرانے بھی نجات پا جاتے ہیں، ہمارے گھرانے بھی بچ جاتے ہیں۔ اور اس لیے کلام مقدس میں لکھا انہوں نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو خدا کا کلام سنایا، اور اس رات کو لکھا ہے اور اس نے رات کو اسی گھڑی انہیں لے جا کر ان کے زخم دھوئے، اور اس وقت اپنے سب گھرانے سمیت بپتسمہ لی، اور انہیں اوپر لے جا کر دسترخوان بچھایا، اور اپنے سب گھرانے سمیت خداوند پر ایمان لا کر بڑی خوشی۔ گویا خدا کا کلام بیان کرتا ہے دعا نہ صرف قیدیوں کو آزاد کرتی ہے، قید خانے کی نیو ہلا دیتی ہے، دعا حالات بدل دیتی ہے، دعا ہمارے حالات بدل دیتی ہے۔ اس سے قبل ہم دیکھیں تو پالوس اور سیلاس قید میں ہیں، پاؤں دھاڑ کے اندر ٹکے ہوئے، جب دعا کی ہے تو دعا کے بعد خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا آپ کی زندگی میں بھی اپنا جلال ظاہر کر کر آپ کو اور آپ کے گھرانے کو نجات دے سکتا ہے، برکت دے سکتا ہے۔ فقط کلام مقدس کو جب جہاں دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ حالات بدل گئے، حالات بدل گئے۔ آپ لکھا ہے کہ انہیں اپنے گھر میں بلا کر ان کے لیے دسترخوان بچھایا گیا تاکہ ان کے ساتھ مل کر خوشی منائی گئی۔ دوسری انجیل مقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو یہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ دعا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ دعا ایمان سے مانگی جائے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے ایمان سے مانگو اور شک نہ کرو، شک کرنے والا کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور یاد رکھیے گا جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہاں کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ پھر اس نے مجھ سے کہا کہ کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کہ وقت نزدیک، وقت نزدیک۔ خداوند میرا اور آپ کا مالک خدا بہت جلد آنے والا ہے، اس لیے کلام کہتا ہے کہ وقت نزدیک ہے، اس نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ۔ مقدس دانیل کے صحیفے میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ نبوت کی باتوں کو پوشیدہ رکھ، سرما مہر سے لگا دے، کیونکہ یہ باتیں آخری وقت کے لیے ہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے کہ اب آخری وقت ہے، اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے گا، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے گا، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے گا، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے گا۔ انسان جو کام کرتا ہے وہی کرتا جائے گا، اس لیے لکھا ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو برائی ہی کرتا جائے گا، اگر نجس ہے تو نجس ہی ہوتا جائے گا۔ اور اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے گا۔ مبارک ہے وہ، لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا۔ آگاہی یہ ہے
کہ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس. خدا اجر لے کر آ رہا ہے. یاد رکھیے گا اس روئے زمین پر ایمانداروں کو اجر دیا جائے گا، اور وہ اجر کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. لکھا ہے کہ اس وقت بادشاہ کہے گا، اے میرے باپ کے مبارک لوگو، اس بادشاہی کو لو جو گناہ عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی. میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کھلایا. میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا. میں پردیسی تھا، تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا. اور راست باز کہیں گے، خداوند ہم نے کب تیرے ساتھ کیا؟ کہتا ہے جب تم نے اپنے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ کیا تو گویا میرے ساتھ کیا. اجر ان کو دیا جائے گا جو اس دنیا میں مرتے دم تک اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں. اور اس لیے مباشرہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جو دکھ تجھے سہنے ہیں ان سے خوف نہ کر، جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. میرا اور آپ کا مالک زندگی کا تاج دینے کے لیے آ رہا ہے. ہمیشہ کی زندگی کا مالک ہے وہی. اور اس لیے کلام مقدس کو جب ہم دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس. راست باز کو اجر ملے گا اور گناہگار کو ابدی سزا ملے گی. ابدی سزا ملے گی. وہ وہاں ڈال دیے جائیں گے یہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا. کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ انسان کے لیے نہیں بنائی، باقی فرشتوں کے لیے بنائی گئی. مگر انسان جب خدا کی بات کو نہیں مانتا تو وہ بھی باقی فرشتوں کے ساتھ اس آگ میں ڈالا جائے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا. اس لیے قرآن مقدس میں لکھا ہے مبارک ہے جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے. مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں میں شہر میں داخل ہوں گے. جو نیا یروشلم آسمان سے اترا ہے اس کے 12 دروازے، اور ان 12 دروازوں میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے جامے دھوئے جائیں. اور جامے دھونے کے لیے یاد رکھیے گا جب ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو ہمارا پہلا باپ آدم گناہ کی وجہ سے ننگا ہو گیا. جب آدم نے نافرمانی کی تو ننگا ہو گیا. اور خدا کی محبت یہ ہے کہ وہ ٹھنڈے وقتوں میں آدم کے ساتھ ملاقات کے لیے آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے آدم تو کہاں ہے؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں ننگا ہوں کیونکہ میں ڈرا تیرے سامنے نہیں ہے. گویا خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ننگے خدا کی بادشاہی میں داخل. یہودیوں میں بھی جب کسی کو دعوت پر بلایا جاتا تھا تو اسے خاص لباس دیا جاتا تھا. دعوت کا خاص لباس دیا جاتا تھا. اس لباس کو پہن کر اس دعوت میں شریک ہوتے تھے. ایماندار کے لیے بھی خاص لباس اور وہ پاکیزگی کا لباس ہے. اس لیے یوحنا آرم مباشرہ میں لکھتا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑی بھیڑ کو دیکھا ہے جو سفید جامے پہنے ہوئے برے کے تخت کے سامنے کھڑے برے کے تخت کے سامنے کھڑے ہیں. یاد رکھیے گا خدا کا کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے. مباشرہ 30 باب میں لکھا ہے میں تجھے صلاح دیتا کہ مجھ سے سفید لباس لے لے تاکہ تو اپنے ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے. کون اس نئے یروشلم میں داخل ہونا؟ یہاں قرآن مقدس میں کیا مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گھڑنے والا باہر رہے. 7 قسم کے لوگ اس نئے یروشلم میں داخل نہیں ہوں. پہلی بات کتے. وہ کتے گلیوں میں گھومتے یہ نہیں. کتے سے مراد ناپاک لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. کلام مقدس میں لکھا ہے پاک بنو کیونکہ میں تمہارا بلانے والا پاک. میرا اور آپ کا خدا پاک. وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ پاک بنے اور اس نے پاک کرنے کے لیے اپنے بیٹے یسوع کا لہو بہا دیا. اور کلام کہتا ہے کہ اس کے بیٹے یسوع کا لہو ہمیں ساری ناراضگی سے دھوتا اور پاک کرتا ہے. تو وہ خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کتے خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں. میں انگلش ورڈ میں اس کو دیکھ رہا تھا تو وہاں لکھا ہے ہومو سیکس. یہ وہ لوگ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے. پھر آگے لکھا ہے جادو حرام کا خونی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خون کریں تو پھر اپنے بھائی سے عداوت رکھنے والا بھی خونی. کلام کہتا ہے جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی نہیں. پھر بت پرست. بتوں کو سجدہ کرنا ہی بت پرست نہیں ہے.
यीशु मसीह से बढ़कर किसी को प्यार करना भी बुत परस्ती है। यीशु से बढ़कर किसी भी चीज़ को प्यार करना ही बुत परस्ती है। झूठी बात का पसंद करने वाला और उसको भरने वाला खुदा की बादशाही में दाखिल ना होगा। और मुकाशियों की किताब बयान करती है कि यीशु दाऊद की असर नस्ल और सुबह का रोशन सितारा, चमकता सितारा। याद रखिएगा, यहाँ तो बहुत काम है। पंजाब के अंदर लोग क्या करते थे, जब सुबह का सितारा निकलता था तो उठते और अपने कामों को जाते। और सुबह का सितारा इस बात को ज़ाहिर करता है कि अब दिन निकलने वाला है, अब दिन निकलने वाला है, रात बीत चुकी है, अब दिन निकलने वाला है। मेरा और आपका मालिक खुदा बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है कि देख मैं जल्द आने वाला। रूह और दुल्हन भी कहती है और सुनने वाले भी कहें आ यीशु आ। यीशु मसीह को पुकारे कि खुदा यीशु मसीह आ। याद रखिएगा, जब यीशु आता है तो यीशु के आने से ज़िंदगी मिलती है। मगर दूसरे जब हम जिले मुकद्दस की तिलावत को देखते हैं तो वहाँ मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 7वां बाब, यहाँ खुदा यीशु मसीह की दुआ। पहले ऐसे 5वीं आयत तक खुदा यीशु मसीह अपने बाप की शुक्रगुजारी करता और दुआ करता है कि जिस काम के लिए तूने मुझे इस दुनिया में भेजा है, मैंने वो काम तमाम किया और वो काम निजात का काम किया। उसने सलीब पर जान देकर मेरी और आपकी निजात का रास्ता खोल दिया। और फिर दूसरी बात, फिर 6ठी आयत से लेकर 19वीं आयत तक खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के लिए दुआ करते हैं कि खुदा इनकी हिफाजत कर, शरीर से हिफाजत कर, उस शरीर से हिफाजत कर। मैं दुनिया का नहीं, इसी तरह ये भी दुनिया के नहीं हैं, उस शरीर से इनकी हिफाजत कर। और फिर 20वीं आयत से अगर आगे देखें तो खुदावंद यीशु मसीह दुआ करते हैं उन लोगों के लिए जो शागिर्दों के वसीले से मसीह यीशु पर ईमान लाएंगे। मैं उनके लिए दुआ करता हूँ जो इनके वसीले से मुझ पर ईमान लाएंगे। और दुआ क्या है कि तुम इनके अंदर यूनिटी को पैदा करो, इत्तेहाद को, जगानत को पैदा करो, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे लोग होंगे और वो मेरे जलाल को देखेंगे। पूरा खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है मसीह खुदावंद ईमानदारों के अंदर होता है। इसलिए खुदा बाप ईमानदारों से वैसी ही मोहब्बत है। मसीह यीशु ईमानदारों के अंदर होता है, इसलिए खुदा बाप भी ईमानदारों से वैसे ही मोहब्बत करता है जैसे वो अपने बेटे से करता है। आज कलाम मुकद्दस में से हमने देखा कि दुआ के अंदर, दुआ में कुव्वत के बारे में देखा। पहली बात, दुआ कैद खाने की नींव को हिला देती है। दूसरी बात, दुआ बंद दरवाजे और बेड़ियाँ खोल देती है। तीसरी बात, दुआ जो है वो इंसान की निजात का वसीला बनती है, दरोगा और उसका घराना निजात का। चौथी बात, दुआ हमारे हालात बदल देती है। पांचवी बात, दुआ शेरों के मुंह बंद कर देती है। हम सब जानते हैं मुकद्दस दानियेल के सही में उसे शेरों की मार में डाला है। और पीछे बचा क्या थी कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दारा ने 120 नाज़म मुकर्रर किए और नाज़मों पर 3 मुद्रा मुकर्रर किए और उनमें से एक दानियेल थी। दानियेल के अंदर हाज़िर वो उन पर सबकत ले गई और अब वो उसको हसद हो गया उनकी ज़िंदगी से। दानियेल से वो गुज़रा हसद करते हैं, वो मशीन हसद करते हैं। ने कहा कि हम इसको कैसे अपने दरमियान से हटाएं। और फिर उन्होंने कहा कि इसे में खुदा की शरीयत के खिलाफ मुजरम नहीं ठहराते। और फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दानियेल हस्बे मामूल क्या करता है, 3 दफ़ा खुदा के हुजूर सजदा करता है। और जब उन्होंने आकर देखा तो लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा बादशाह दानियेल तेरी बात को नहीं मानता। दानियेल को शेरों की मार में डाला गया। और कलाम मुकद्दस बयान करता है कि दुआ के वसीले से खुदा शेरों के मुंह बंद कर देता है। फिर कलाम मुकद्दस को जब हम देखें तो दुआ शेरों के मुंह बंद कर देती है। जब हम कलाम मुकद्दस को देखें तो हमें नजर आता है कि दुआ जो है आसमान से आग नाज़िल करती है। मर्द खुदा एलिया के दौर में जब इसराइल के लोग खुदा से दूर जा चुके थे, वो खुदा से मुनहरफ हो चुके थे, वो डामाडोल थे, तो फिर मुकद्दस एलिया ने कहता है कि तुम कब तक डामाडोल रहोगे? अगर खुदा है तो उसकी तरफ रुजू लाओ, अगर बल खुदा है तो फिर उसकी तरफ रुजू लाओ। और फिर कलाम मुकद्दस बयान करता है कि बल के 450 और एक तरफ मर्द खुदा एलिया
اس نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کہ وہ خدا جو آگ سے جواب دیتا ہے وہ زندہ خدا ہے، آگ نہیں جلانی۔ اور مقدس ایریا بلکہ پجاری کو کہتا ہے جو تم بہت زیادہ ہو پہلے تمہیں موقع دیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو لہو لہان کرتے مگر آسمان سے آگ نازل نہیں ہوتی۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ پھر شام کی قربانی کے وقت ایلیا مذبح بناتا ہے اور بیل جب اس پر ذبح کر کے رکھتا ہے تو لکھا ہے حکم دیتا ہے کہ پانی ڈال دو۔ ایک دفعہ ڈالا گیا، دوسری دفعہ ڈالا گیا، 6 بار ڈالا گیا اور مذبح کے چاروں طرف پانی بہنے لگا۔ لیکن تب ایلیا نے دعا کی اور آسمان سے آگ نازل ہوئی اور سب کو جلا کر بھسم کر دیا، اور پھر لکھا ہے کہ بلکہ 400 مجاہدوں کو قتل کر دیا۔ آگ، دعا آسمان سے آگ نازل کرتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں پائی جانے والی کمزوریوں کو جلا ڈالتی ہے۔ ہماری زندگیاں یقیناً کمزور ہو سکتی ہیں مگر خدا کا کلام مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ دعا کے اندر قوت پائی جاتی ہے۔ دعا ایمانداروں کو یکساں اور یگانگت اور اتحاد پیدا کرتی ہے۔ آئیے اپنی زندگیوں کو دیکھیں، ہماری زندگیوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ خدا نے یسوع مسیح نے فرمایا جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ آئیے اپنی زندگی کی طرف دیکھیں، ہمیں کب، کیسے اور کہاں پر دعا کرنی ہے، کس نام سے دعا کرنی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے مانگو گے میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہی تم کو دے۔ آئیے اپنے سروں، تیری مانت کوئی نہیں ہے خدا، نہ آسمان پر نہ زمین پر۔ تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ خدا رو میں دعا کریں اور تو آسمان کے دریچے کھول کر انہیں برکت دے۔ آج ایک ایک زندگی کو برکت دے اور ہم میں سے ایک ایک کو دعا کرنے کا فضل دے۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین۔